محبت تھی کہ اگر حالت سجدہ پیٹھ پر چڑھ جائے تو اپنا سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیتے تھے؟ لمبا کر دیتے تھے. یہی جذبہ ہمارا بھی ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ان کو آڑ بنا کر کے بقیہ کو کافر گردانا جائے. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، تمام صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرما دے، اور جب تک ہم جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سوالات کا دور چلے گا. آپ لوگوں کو شکایت ہے کہ مولوی صاحب تقریر اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ سوال کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے آج جو ہے اسی پر بس، اور اب سوالات کا سلسلہ چلے گا. دیکھیں سوالات کا ہمارے پاس ماشاءاللہ انبار ہے، اور یہ بحمد اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ذوق اور آپ لوگوں کی دلچسپی کی دلیل ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس سلسلے میں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا جواب صحت کے قریب ہو. پہلا سوال ہے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا تم نے اچھا نہیں کیا، اب تمہاری اولاد میری اولاد کو قتل کرے گی. میرے علم کی حد تک ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں پائی جاتی ہے. حدیث کے گڑھنے والوں کی تعداد بہت ہے. اس حدیث کے بارے میں مولانا کیا؟ واہی اور تباہی روایتیں ایک دو نہیں، مسلک کے تعصب میں یا شیعت و رافضیت جب پروان چڑھی اس میں بہت ساری حدیثیں گڑھی گئی ہیں. تو میرے بھائیوں کسی کتاب سے نوٹ کر کے کوئی واقعہ دے دینا یہی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ صحیح بھی ہونا چاہیے، یا وہ روایت کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے. اور یہ روایت صحت کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی. کیا یزید نے قاتل حسین کو ان کے عہدوں پر باقی نہیں رکھا تھا جس طرح علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا؟ تو کیا یہ انتقام تھا؟ میرے بھائی واقع کربلا کا جو بانی اور مبانی ہے آپ کو معلوم ہے، وہ ہے کون؟ ابن زیاد. اور اس کے کمانڈر ابن زیاد یہ بھی جانیے کوفہ کا گورنر نہیں تھا، یہ گورنر کہیں اور جگہ کا تھا، اور یزید سے اس کی انبن رہتی تھی ہمیشہ، اور یزید وہاں کی گورنری سے بھی اس کو معزول کرنا چاہتا تھا. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی غلام تھا جو بہت ہی خاص تھا مشورے میں. یزید نے خلیفہ بنتے یا مطلب حکومت سنبھالنے کے بعد اس سے مشورہ کیا، اور کوفہ کے سیاسی حالات کا جب جائزہ لیا تو اس نے کہا، یزید کو مشورہ دیا کہ آپ ایسے حالات میں ابن زیاد کو معزول نہ کیجیے، بلکہ اسی کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجیں. ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا. کیا تفصیل ہے، کیسے گیا، کیا ہوا، اور کس طرح وہاں مسائل کھڑے ہوئے، وہ ایک لمبی داستان. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہرحال اس نے وہاں عمارت سنبھالتے ہوئے آدیش دیا امر سعد کو، فوج دے کر کے بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حر ابن یزید تمیمی کو کہا ان کو کوفہ گھسنے نہ دیا جائے، آگے ہی راستے میں ان کو کیا کر دیا جائے؟ روک دیا جائے. تاریخ کربلا کا اگر صحیح مطالعہ کیا جائے تو یہ جو داستانیں گڑھی ہیں یہ داستانیں ہیں. سچائی یہ ہے کہ تھوڑی سی جماعت تھی، اور ان سے لڑائی میں جو بیان کیے جاتے ہیں واقعات اتنا کچھ نہیں پیش آیا. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نواسۂ رسول سے سب کو محبت اور عقیدت تھی. امر سعد کو بھی محبت اور عقیدت تھی. حر ابن یزید کو بھی، جو بعد میں جو ہے اپنے گناہ کو کفارہ کے طور پر جو ہے وہ جا کر کے انہوں نے شرکت کس کے ساتھ کر لی تھی؟
ان دونوں شخصیتوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر کے رکھا دونوں راستے پر کہ تم کوفہ گھس نہیں سکتے. حر ابن کیا نام ہے عمر سعد نے پوری کوشش کی کہ حالات سازگار ہو جائیں، نارمل ہو جائیں، مصالحت کی کوئی شکل. جیسا کہ مجھے اس وقت یاد آ رہا کہ 2-3 دن اسی عرصے میں گزر گیا. ابن زیاد کو یہ احساس ہوا کہ عمر سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی ساز باز نہ کر لے. اس نے شمر جل جوشن کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا، آدیش دیا کہ تم کو دوستی بڑھانے کے لیے ہم نے وہاں نہیں بھیجا ہے، تم یا تو کارروائی کرو یا پھر اس پوسٹ سے کیا ہو جاؤ، معزول ہو جاؤ، دوسرے کے ہاتھ میں کیا کر دو، کمان دے دو. عمر سعد نے یہ خط پڑھنے کے بعد کہا اللہ گواہ رہنا، فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ آپ جانتے ہیں، دل کو دہلا دینے والے تھے. لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس نے یزید کے پاس بھیجا تو باقاعدہ یزید نے کہا ابن مرجانہ میں نے تم سے یہ کب کہا تھا. یعنی یزید کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں نہ گھسنے دیا جائے، اس لیے کہ اگر گھس گئے تو سیاسی بلوا وہاں ہو جائے گا. ان کو کوشش کی جائے کہ بیعت کے لیے تیار ہو جائے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں یہ بات کہی بھی تھی اور اسی ناطے ان کی شہادت مظلومانہ ہے بھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں ابن زیاد تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، مجھے سیدھے جہاں سے آیا ہو یا تو وہاں جانے دے، یا اسلامی سرحدوں کی رکھوالی کے لیے کہیں جانے دے اور میں لڑ کر کے وہاں اپنی جان دے دوں، یا یزید کے پاس ہمیں ڈائریکٹ بھیج دے. ہم جیسے ہمارے پہلوں نے یزید کے ساتھ معاملہ کر لیا، ہمارے بھائی حسن نے ان کے باپ معاویہ سے معاملہ کر لیا، میں بھی اپنا معاملہ ان سے کر لوں گا. لیکن اس نے سختی کی اور کہا بیعت یہاں ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو اپنے طور پر بھیجیں گے. جس ذلت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہیں کیا اور موت کو انہوں نے کیا کر دی، اس پر ترجیح دی. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سر پہنچا وہاں پر یزید کے گھر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں کیا لگتا ہے، سگا سالہ. اور تاریخی روایات کو اٹھا کر کے دیکھیں، حسین کی بہن زینب لٹے ہوئے قافلے سے جب یہ دریافت کیا کہ آپ جانا کہاں پسند کریں گی، مدینہ یا کہیں اور، تو کہا ہمیں بھیج دو ہمارے ماموں کے پاس. ان کو اس حالت میں بھی یہ امید تھی کہ اگر کہیں سے کچھ بھی انصاف ہمیں آج بھی مل سکتا ہے تو وہیں سے ملے گا. گویا سیاسی حالات تھے، بسا اوقات فوج کچھ ایسی کام کر جاتی ہے یا مجبور ہو جاتی ہے جو ہونا نہیں چاہیے. میرے بھائیوں سوال کو غور سے سننا، جب سوال آپ نے کیا تو جواب کو آپ سنیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کو بڑی امید تھی ابن زیاد کو کہ ہم نے یزید کے اتنے بڑے دشمن کو مار گرایا، ہم کو کوئی اونچا پوسٹ دیا جائے گا. لیکن تاریخ سے پوچھے کوئی کہ ابن زیاد کے عہدوں کو اس نے گھٹایا ہے اور ابن زیاد کی حیثیت کو اس نے گھٹایا ہے؟ کوئی پوسٹ نہیں دیا، نہ اس کو کوئی صلہ دیا، بلکہ اس کو لان تان کیا ہے، اس کو اس نے کیا کیا ہے، برا کیا کہا ہے. البتہ جو پوری فوج تھی، اس تمام فوج کو جو آپ کے تصور میں ہوتا ہے کہ سب کو معزول کر لیا جائے یا سسپینڈ، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب رہا مسئلہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی یہ چیز دیکھی جائے تو ان کی وہ ایک سیاسی مجبوری تھی. جانتے تھے کہ جن لوگوں نے حسین کو مار دیا ہے اگر ان کو ہم پوسٹ نہ دیں گے تو وہ ہم کو بھی مار دیں گے. کبھی کبھار جو گدی پر بیٹھا ہوتا ہے اس سے پوچھو حکومت کیسے چلتی ہے. گھر میں بیٹھ کر کے بول لینا تو بڑا کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. ایک گھر کو چلانے میں 4 بھائی ہوں اور 2-4 بچے ہوں، ان کو سب کو خوش کرنا بڑا کیا ہو جاتا ہے، مشکل سا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور جو حکومتوں کو چلاتے ہیں ان کے مسائل بڑے لمبے ہوتے ہیں. ایک حدیث تو دونوں سوال تو ہو گیا. آپ بتائیں جس سوال کا جواب دوں. آپ نے بتایا ہے کہ میرے معاویہ 25 سال کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. اگر ایسا ہے تو آپ کاتب وحی کیسے بنے؟ کیوں 25 سال کی عمر میں آدمی کاتب وحی بننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کی جو ذمہ داری صحابہ میں سونپی تھی ان کو سونپی گئی، اس لیے کہ ان کے یہاں لکھنے پڑھنے. 25 سال کا آدمی جو ہے نہیں 17 سال کا محمد بن قاسم ہندوستان کو فتح کر جاتا ہے. ہاں 25 سال کی عمر تو بہت زیادہ ہے. جی ہاں. دوسرا
حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو احتساب کے لیے طلب کیا تو انہوں نے ابو کو کوفہ آ کر کہا کہ میں معاویہ کو اپنے دلدل میں پھنسا دوں گا. یہ جھوٹی روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں. یاد رکھنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان ہے, یہ الزام ہے کہ انہوں نے غلط مشورہ دیا تھا تاکہ ان کی کرسی کیا رہ جائے, سیاسی, یعنی جیسے آج کے دور میں جو ہے گھوس دے کر کے اپنی منسٹری کو کیا کر لیا جاتا ہے. یہ وہ زبانیں تھیں, یہ وہ ہاتھ تھے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھتے تھے. ان کے ہاتھ اسلام کی تلوار کو اس لیے سنبھالتے تھے کہ اسلام کا علم چہار داغے عالم میں پھیلے. ان کی نگاہیں پرچم اسلام کی سربلندی دیکھا کرتی تھیں. وہ چند دراہم و دینار کے عوض اپنے ایمان و ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے. اور یہی بات آپ کے سامنے میں نے بتائی ہے کہ قرآن و احادیث کی یہی تصریحات ہیں. ان صحابہ کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا ہی سراسر کیا ہے, غلط ہے, اور یہ روایت جھوٹی ہے. جی اور یزید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ صحابی ہیں, بعض کہتے ہیں تابعی. آپ لوگ سوال گہرائی سے نہیں لکھتے ہیں. کسی ایک آدمی کی زبان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یزید کو کوئی تابعی صحابی کہتا ہو. یزید کی پیدائش میں اختلاف ہے. شاید حضرت عثمان کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے ہیں یا پھر اس وقت جس وقت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن سے کیا کر لی تھی. تو اللہ کے رسول تو دنیا میں تھے ہی نہیں, اس کے بعد وہ پیدا ہوا یزید, تو کہاں سے جو ہے صحابی ہو جائیں گے؟ صحابی کی ایک تفصیل ہے اور اس کی ایک تشریح ہے. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کی ہو, ملاقات کی ہو. اور یزید نے کہا کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش نہیں تو ملاقات کیسے کی؟ یہ سوال جو ہے اس ناطے جو ہے صحیح نہیں. چلیں جو موضوع سے متعلق ہو اس کو زیادہ آگے بڑھائیے. کیا ہے اس طرح نیٹو کو اخوان سے آپ کوئی سوال ہے؟ یہ عام ہوتا ہے پبلک میں سوال نہیں, اس کو بعد میں کافی تیز برتن میں. اچھا اور دیکھیں, یہ دعا کی درخواست ہے. دعا کی درخواست اس کو کہا کہ جس طرح نیٹو فوج اقوام متحدہ نے قائم کی ہے اسی طرح کیا اسلامی فوج قائم نہیں کی جا سکتی؟ صرفاً مسلم ممالک ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا جو مسلم ممالک کے بچاؤ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اس سلسلے میں کیا قربانی دی؟ آپ نے اپنی فوج اپنے گاؤں کی بنانے کی کوشش کی, اپنے بیٹوں کی اسلامی فوج بنانے کے لیے آپ نے کمر کسی کہ میں ان کو دین پڑھاؤں گا اور یہ دین کے پرچارک بنیں گے, یہ حلال کھائیں گے, سچائی کی تعلیم دیں گے. یا آپ نے اقوام متحدہ اور نیٹو کے مقابلے میں اپنی فوج ایک بار کی بنا لی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی چیز ہوتی ہے نا. کاش کہ ایسا ہو جائے. عالم اسلام میں بیٹھے ہوئے جو سیاست داں ہیں اللہ انہیں ایسی توفیق دے دے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ایسا کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دے. ہم یہ دعا کرتے ہیں, ہماری یہ تڑپ ہے, ہماری یہ تمنا ہے. پھر ہمارے درمیان سے محمد بن قاسم پیدا ہوں, عمر جیسے غیور انسان پیدا ہوں, ہمارے درمیان صلاح الدین ایوبی زندہ ہو جائیں جو امت اسلام کی نیا کو مجدھار میں ڈوبتی ہوئی نیا کو جو ہے ساحل مراد سے جو ہے ہمکنار کر دیں. یہ ہماری دعا ہے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہمارے اندر فی الحال تو ایسی کوئی طاقت نہیں اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس کے طاقت بھر ہی. ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ واقعی ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں, کام کم کرتے ہیں. بلا شبہ یہ سوال اس پس منظر میں ہے اور یہ غیرت دینی کی دلیل ہے. اور ارا خلل الرماد ومیزا جمرین فیوشک ان یکون له استرام, آج بھی ہمارے اندر ایمان زندہ ہے
गरचे हमारे यहाँ सुस्तियाँ गुनाह बढ़ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के नाम पर जला, और हम मुसलमान के खून को बहते हुए जब देखते तो हमारे दिल में एक तड़प पैदा होती है। ये दीनी गैरत की दलील है, ये दीनी गैरत की क्या है, दलील है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गज़ा के मुसलमान मारे जा रहे हैं, सहीहूनी ताकतों ने तख्ते जुल्म सितम उनको बनाया, हम ताकत नहीं रखते कि वहां पहुंच जाए। इकामा, पासपोर्ट, दुनिया की सिस्टम निजाम बहुत टेढ़े हैं, लड़कर अपनी जान दे दें, लेकिन जज्बा तो उठता है। लेकिन हम ये कहते हैं, क्या उनके तई जो हमारे ऊपर दुआ की जिम्मेदारी है हमने पूरी कर दी? हमने रात की तन्हाइयों में सज्दा रेज होकर के क्या उनके लिए दुआ किया कि अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों की जो है क्या गैब से मदद कर दे, और उन मुसीबत की इस घड़ी में उनके लिए जो है उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए कोई सामान पैदा कर दे? हमने दुआ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 2 कतरे अल्लाह की निगाह में बहुत महबूब हैं। कौन से 2 कतरे? आंख का वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से रात की तन्हाई में क्या हो जाए, बह जाए, और जिस्म का खून का वो हिस्सा जो अल्लाह के रास्ते में शहादत के राह में क्या हो जाए, बह जाए। तो मेरे भाई, कम से कम जिस लायक हम हैं उतना तो हम करें, लेकिन कोई चीज करने से पहले आपको एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, वरना जो है उल्टा सीधा करने से आफत और बढ़िया है। जिस तरह बाद लोगों की जाती मफाद परस्ती की बुनियाद पर जो मसाइल आज पेश आए हैं गज़ा के अंदर, वो हकीकतन जाती मफाद परस्तियां थी, कुछ लोगों की सियासी। जब आपके पास ताकत रहे तो क्यों आप जो है क्या नाम है जोर आजमाई की क्या करते हैं? ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी पड़ी है कि आपने मुसालहत से काम किया, हत्ता की साथी मारे गए, परेशान किए गए, तख्तों जुल्म सितम बनाए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी कब की? जब आपको जो है क्या नाम है ताकत मिल गई। जी ये मुतार मिसाल में क्या इस्लाम में वजीफा पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है? वजीफा से क्या मुराद है? दुआएं मखसूस लोगों की जो लिखी हुई हैं, शिरकिया दुआओं पर मुश्तमिल, या जिक्र अस्कार? जिक्र अस्कार से अगर कोई जबान तर हो, यही मतलूबे जिंदगी है, यही मतलूबे जिंदगी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप दिन भर में 70 मरतबा, बाज़ रिवायतों में आता है 100 बार क्या कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस्तिग़फ़ार किया करते थे। आपके गुनाह बख्शे हुए, आप औलाद आदम के सरदार, फिर भी इस कसरत से आप जिक्र इस्तिग़फ़ार करते थे। हम गुनाह में डूबे हुए फिर भी हमारी जुबान नहीं खुलती, ये महरूमी है। करना चाहिए, कसरत से जिक्र अस्कार करना चाहिए। एक मुसलमान और काफिर का एक ही बर्तन में साथ साथ खाने का हुक्म क्या है? भाई मेरे, क्यों खाते हैं आप? मकसद क्या है? अगर आपके साथ आपकी कंपनी में कोई काफिर काम कर रहा है तो आपने उसके तई दीन की, इस्लाम की जिम्मेदारी पूरी की, आपने उसको समझाया अपने अखलाक और व्यवहार से, चाल चलन से कि इस्लाम का क्या माना होता है, या उसी जैसे आप जो है हैवान की तरह जिंदगी गुजारते रहे? अगर आप एक हिंदू के साथ उसके कमरे में रहते हैं और उसके साथ बैठकर एक ही बर्तन में आप खाना खाते हैं, मकसद आपका दावत हो जाए कि ताकि इसके दिल को क्या कर लूं। खाने का अंदाज अलग होगा, अगर सूखी चीज है तो मुश्किल नहीं, लेकिन अगर सयाल चीज है तो अपने साइड से आपने क्या कर लिया, खा लिया। उसका जूठा नहीं, रोटी खाई गई, एक रोटी लुकमा तोड़ करके खा लिया गया, दूसरा फिर दोबारा कटा हुआ लुकमा उसमें ना डाला जाए। बात समझ में आई? और इस तरह से आपने उसके दिल को जीतने की कोशिश की तो मेरे समझ से उसमें कोई हरज की बात नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन उस तरह से जूठा किसी हिंदू का खाना, तो मुसलमान का जूठा पाक है, हिंदू का जूठा पाक नहीं है। और वो बर्तन जो आप कह रहे हैं साथ गोया उसका नहीं है, और किसी गैर मुस्लिम के बर्तन का इस्तेमाल भी जरूरत के तहत जायज है और किया जा सकता है। हाँ, इल्ला ये कि आपको मालूम हो जाए कि फला बर्तन में वो शराब पीता है या फला, तो ऐसी सूरत में उससे इज्तनाब किया जाएगा। लेकिन अगर मजबूरी आ जाए तो उसको भी धुल करके इस्तेमाल करना क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। मैं एक कंपनी में काम करता और 4 साल तनख्वाह मिली। अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर कर दे।
امام جو جہری نماز پڑھ رہا ہو کم از کم کتنی آیات پڑھ سکتا ہے؟ 3. بعض لوگ کہتے ہیں 3 آیات سے کم نہیں پڑھ سکتا. میرے خیال سے یہ بات صحیح ہے. آیت بڑی ہو تو ہاں آیت اگر بڑی ہو، ایک ہی آیت بڑی ہو تو فقرؤ ما تيسر من القرآن. تو دیکھیں فقرؤ ما تيسر من القرآن بدرجہ مجبوری ہے. آپ ما تيسر من القرآن اگر آپ کو نہ یاد ہو، لیکن اگر یاد ہو تو ہمیشہ ایک چیز کوشش کرنی چاہیے اختلاف سے بچنے کی. میری بات سنیں گے آپ غور سے. ایسے مسائل جن میں اختلاف ہو اور ایسے مواقع جہاں پر نماز پڑھنے والے مختلف افکار لوگ ہوں، ہر ممکن انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دلوں کو دکھایا نہ جائے. آپ یہ بتائیے مجھے کہ اگر آپ کے اس معاملے سے وہاں خلفشار پیدا ہو سکتا ہے تو یہ کام بہتر ہے یا 3 آیت پڑھیں؟ آپ چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ لیں. اب نہ یاد ہو اس کے آگے اور کسی نے ایک ہی آیت پڑھی تو نماز ہو جائے گی. میرے علم کے حد تک اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں. جی ہاں جناب یہ بتائیں کیا عورت اور کیا ہے یہ مجھ بغل اور زیر ناف اتارنے کے لیے اس طرح یا بلیڈ استعمال کر سکتی؟ جی ہاں کر سکتے. اللہ لا یستحی من الحق. حق بات سے کوئی شرم نہیں. ہمارے یہاں ایک تصور عجیب سا پایا جاتا ہے. اچھا کہ آپ نے سوال کیا. بعض عورتوں کے ہاں ذہن میں اس طرح کی بات بعض بھائیوں نے بتایا کہ وہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم نے بلیڈ استعمال کیا تو لاش ہماری مرنے کے بعد وزنی ہو جائے گی، بھاری ہو جائے گی اور اٹھے گی نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ بھی توہمات اور خرافات کے باب سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گھر سے باہر رہو اور گھر واپس آؤ تو اپنے اہل کو خبر دے دو. یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں یعنی کالونی کہہ لیجئے یا پہنچتے تو آپ مسجد میں جاتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر گھر آتے، تاکہ اس طرح سے. آج کا زمانہ تو ایڈوانس ہے، آپ کے پاس موبائل ہے اور دیگر ذرائع اس کو خبر دیا جا سکتا ہے. مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے صاف طور سے بتایا حدیث میں لِتَسْتَحِدَّ الْمُغِیبَةَ. ترجمہ کریں مولانا. تاکہ عورت لوہے کا استرے کا کیا کر لے. وہ عورت جس سے اس کا شوہر کئی دنوں سے غائب ہے وہ اپنے شوہر کے لیے اس طرح استعمال کر کے تیاری کر لے. گویا ایسی کوئی سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ 4 6 10 روز 1 مہینہ کے بعد شوہر آیا تو عورت گندے سندے حالت میں آئے جس سے اس کو نفرت سی کیا ہو جائے، بلکہ اس کو زیب و زینت اپنانی چاہیے. اور زیب و زینت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ پر استعمال کر لے استرا، بال صاف کر لے، یا آج کا زمانہ ترقی یافتہ ہے صابن وغیرہ جو ہے کچھ بھی کر لے تاکہ اس کو جو ہے نفرت یا گھن محسوس نہ ہو. اور ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ آپ جواب دیں. مسئلہ ہے. جی ہاں متاع اور مسیار میں کیا فرق ہے؟ بھائی اپنی بیوی ہے آپ کیا نہیں؟ ہاں فرق بہت ہے. مسیار کی شکل جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے حق سے تنازل کرتی ہے. مثلا کوئی عورت ٹیچر ہے، وہ اپنے باپ کی اکیلی ہے، پیسوں کی کمی اس کے پاس نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے ماں کی خدمت کروں، لیکن اس کی ایک ضرورت ہے. جس طرح انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ انسان کو جنسی تسلی کی بھی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. حلال طریقے سے وہ چاہتی کسی انسان سے میں شادی کر لوں، لیکن وہ شرط لگا لیتی ہے کہ میں آپ کی خدمت بدنی نہیں کر پاؤں گی. مثلا آپ کا کھانا نہیں پکا سکتی، میں آپ کا کپڑا نہیں دھل سکتی. آپ کہو گے کہ آپ کے ساتھ میں جو ہے 200 کلومیٹر جو ہے چھوڑ کے اپنی ماں کو جاؤں، یہ نہیں کر سکتی. لیکن حلال طریقہ ہو جائے، آپ میرے شوہر ہو، میں آپ کو ایکسپٹ کرتی ہوں، آپ میرے پاس آیا کیجیے اور انسانی جنسی تعلقات ہم قائم کریں جس سے آپ کو بھی فتح و پاک دامنی حاصل ہو، مجھ سے بھی مجھے بھی حاصل ہو. اس سے باقاعدہ نسل بھی چلے گی، محدود بھی نہیں رہتا کہ 2 دن 4 دن. بات سمجھ آئی؟ انہی شرائط کے پیش نظر. اور عورت بھی اپنے حق سے تنازل کر لیتی ہے، کہتی ہے کہ شوہر سے کہ آپ سے یہ حقوق، آپ اپنے ان حقوق سے مجھ سے تنازل کر لیجیے، اس کے مقابلے میں آپ سے تنازل کرتی ہوں کہ میں آپ سے خرچہ نہیں مانگوں گی، آپ سے گھر سکنا نہیں مانگوں گی،
तो ये तो आदमी अपना हक तनाजुर कर सकता है, विड्रा कर सकता है, और इस नाते मिस्यार को उलमा ने जायज करार दिया। मुताआ में क्या होता है जो नस्सन हराम है, और बाकायदा वो शादी चंद रोज की होती है, और ये कई मरहले पर हराम हुआ, बिलाखिर जो है खैबर में हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए मुता हराम होगा। दोनों में काफी फर्क है, इस नाते मुता को मिस्यार से ना जोड़ा जाए जी। और किसी को कोई सवाल है या प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान कर दिया जाए? भाई 5 आदमी अराकीने यह कहिए 5-5 लोग बैठेंगे खाने के प्लेट पे। और माशाल्लाह आज की मजलिस तो इतनी ज़्यादा है, इस वक्त बोलने को जी से आता है। आप लोग आए बाद में, काश की ये तादाद सुबह में हुई होती, जोहर बाद हुई होती, लेकिन चलें, अच्छी बात है। खैर की मजलिस में आपने शिरकत की। अल्लाह ताला आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सबको खैर पर इकट्ठा कर दे। जिस तरह हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में भी इकट्ठा कर दे। अल्लाह ताला हमारे